بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کمزور مومن بھائی کا ایمان چوری کرنا کسی کا مذہب سچا ثابت نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، اور روحانی ترقیات کے لیے، معرفت کے لیے کوئی شیعہ سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا والا کلمہ نعمت کسی فرقے کے نام پہ 2 بار ریپیٹ کرو، اور جو کلمہ ہمارے شیعہ بھائی پڑھتا ہے کیا یہ درست ہے؟ 14 معصوم کا نام اس میں شامل کرو، 12 امام کا نام اس میں شامل کرو۔ کیا مولا علی اس طرح کلمہ پڑھتا تھا؟ 12 امام کا نام لیتا تھا؟ کیا دوسرا اماموں اس طرح کلمہ پڑھتا تھا؟ اور دوسرا بھائی، آپ اپنا 12 امام جو ہے، امام صاحب کو اتنا آپ لوگ نے معصوم بنایا اور اس کو فضیلت دیا، اتنا علم ہے، کیا اس کو جب ہوائی جہاز چلانا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ اور بھائی وہ راکٹ سائنس، وہ اسپیس راکٹ بنانا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ اور وہ اتنا معصوم ہے کہ بھائی کہ وہ نہ گناہ گاروں کی ہدایت کرتا ہے، نہ دنیا میں اس میں کوئی فائدہ ہے، اور نہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور شادی کیا نہیں کیا۔ اگر شادی کیا بھائی تو وہ صیغہ والا نکاح کیا یا کہ نارمل نکاح کیا؟ اس طرح باتیں مت کرو۔ اور وہ ہے کہاں؟ وہ غائب ہے۔ تو بھائی دنیا میں 2 غائب، اتنا سارے غلط باتیں، کیا عقل کام کرتا ہے؟ کیا ہم لوگ سب دیوانہ ہے، یا آپ لوگ کا بس کچھ خراب ہی ہے نا؟ وہ اتنا صفات دیا، دنیا میں 2 غائب، کیا یہ توحید کی؟ اپنا توحید کیسا یہ ثابت کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو بڑا گڑبڑ لگ رہا ہے کسی عقل والے کے لیے۔ دنیا میں دوسرا ہمارے مومن بھائی ہو، سب تو جادوگر ملا تو نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان کے لیے دن رات کو روتا ہے وہ بیچارہ لوگ، تو پھر آپ ان لوگ کے ایمان چوری کرتا ہے۔ اتنا انتشار، اتنا اختلاف، اور خود ہے بس روحانیت کتنا ترقی کیا آپ لوگ نے؟ کچھ بھی نہیں، کالا پین برم علی، ادھر مارو ادھر مارو۔ کیا یہ روحانیت ہوتا ہے؟ کیا یہ شیعہ اسی طرح ہوتا ہے؟ اور بھائی آپ کہتے ہیں ہمارا سارے روایات درست ہے، ہم اہل البیت سے لیا۔ آپ نے روایت سیکھنا اور لکھنا کب شروع کیا؟ 11ویں امام کی وفات کے بعد، کتنا سال بعد؟ 140 سال بعد۔ وہ بھی کس کے تھرو سے؟ سیاسی خاندان البویون کے تھرو سے، جو شیعہ تھا، وہ بھی عباسی خلیفہ کا کرسی کو بچانے کے لیے۔ یہ تو عباسی سے بہت شکایت کرتا ہے، لیکن اصلی اس کو کرسی کو سنبھالنے کے لیے ان لوگ نے کتنا حدیث جیل کیا۔ ان لوگ جلدی پریشانی میں آیا، وہ بھی کس کے خوف سے؟ خلفائے فاطمی کے خوف سے، کیونکہ اس کا ایک سیاسی دائی فلاسفر امید الدین کرمانی بغداد کو قبضہ کیا تھا، اور ان لوگ جلدی 3-4 ملا کو جمع کیا، جی یہ مفید، صدوق و توسی، ان لوگوں کی جلدی آپ لوگ نے بھائی کتاب لکھو، دوسروں کا شام گرا دو، اور بھائی اپنا نیا مذہب ان لوگ نے بنایا، یہ شیعہ اثنا عشری۔ اور کتنا حدیث جل کیا؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ حدیث۔ اور بھائی کتنا کتاب، جھوٹا کتاب لکھا، بہت سارا۔ کس کے نام پہ؟ علی کے نام پہ، امام جعفر صادق کے نام پہ، سارے ائمہ کے نام پہ۔ اپنا کتابوں کا تاریخ بھی دیکھو میرے لال، اتنا سارے کام آسان نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، آپ جو کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیث میرے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے پیغمبر علیہ السلام کتنے عمر کیا؟ اور اپنا نبوت کو 40 سال کے بعد اعلان کیا۔ اس تھوڑا عمر میں، اس میں مہاجرت بھی ہے، اس میں جنگ بھی ہے، اس میں نزول قرآن بھی ہے، اور 1.5 لاکھ حدیث۔ کاش خدا تم لوگ ایک بخاری دیتا تھا۔ بخاری کو تو ہم اولیاء سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا مشکل سے بیچارہ 2-2.5 ہزار حدیث جمع کیا، اور آپ اگر یہ بخاری ہوتا تھا تو آپ لوگ اتنے شرمندگی کے سامنے کرنا نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے نارمل شیعہ مومن بن بھائی ہے اس کا عزت بچتا تھا۔ اور بھائی اس کتابوں میں کاش
جو آپ نے جیل کیا علی کے نام پہ، اماموں کے نام پہ. کاش روحانیت ہوتا تھا، سائنس ہوتا، کوئی ترقیات ہوتا. بس اس کو پڑھنے میں ہم کو تو شرمندگی آتا ہے. اللہ بچا لے، ہم تو نہیں پڑھ سکتے اس میں. اگر آپ مجبور کرے ہم کو، ہم پڑھوں گا. اور جو حدیث ان لوگ لے کے آیا، بس اللہ معاف کرے اس طرح. تو بھائی دوسروں کی بیویوں کی شان پہ تو کتنا آپ لوگ نے جھوٹا باتیں کی. تم تو پیغمبر علیہ السلام کے بھی نہیں چھوڑو، ام المومنین عائشہ کے پیچھے بھی کہ ابھی بھی کتنا بہتان، کتنا جھوٹ. یار اتنا دل کا انسان کالا، اتنا ضمیر بدبخت، اتنا بد اندیش. تم لوگ اپنا غلطی کبھی نہیں دیکھتے، دل کا اندھا ہو گیا. ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی لهم سبیلا. جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اور جو آپ کہتے ہیں ہمارے امام 12 امام وہ آخرت میں آئیں گے، کیا منطق بنتا ہے؟ عقل قبول کرتے ہیں کہ آخرت بھی ہو کوئی نہیں بچیں گے، کیا فائدہ ہے میرے لال. اور بھائی کہتے ہیں کیا قیامت. آپ کو وہ 2 آیت یاد ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کو پہلے بنایا، پھر دوسرا اس کو واپس قیامت. تو ابھی 2 آیات کو اپنا ذہن پہ رکھو، پھر ہم خاتمہ کریں گے. ایک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ پورا سماوات والارض سب اکٹھے ایک جگہ تھا. ففتقناهم، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیا. وجعلنا من الماء كل شيء، اور پانی سے سب کچھ وہ کیا، زندہ کیا. کیا ایمان نہیں رکھتا ہے؟ تو اس کو اپنا ذہن میں رکھو. اور دوسرا آیت میں جائیں گے کہ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب کما بدأنا اول خلق نعید. یہ آخرت کے جو آیات ہیں کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کائنات کو بنایا اسی طرح دوبارہ اس کو لپیٹ کر کے ایک تمار جیسا اس کو واپس کریں گے. اول خلق نعید، جیسا پہلا بنایا تھا. آپ کو بتایا کہ وہ فتقنا نا، تو کتنا دنیا کا عمر چلے گیا. اور سائنس کیا بولتے ہیں کتنا سال ہو گیا عمر دنیا کا؟ 13.8 بلین سال. ابھی بھی کائنات سارے فین ہو جاتا ہے، بس سارے ستاروں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے رہتا ہے. اگر ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسٹاپ کرے تو واپس اس کو رول کرے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم 14 بلین سال. تو بھائی اگر قیامت بھی ہو گیا تو 14 بلین سال ہم لوگ کو انتظار کرنا پڑے گا. کیا ان لوگ کبھی بھی سوچتا ہے کہ کیا بولتا ہے؟ اتنا تناقض، اتنا غلطیاں. بس ان لوگ کا ایک مقصد ہے، مسلمانوں بیچاروں کو کمزور کرو، کسی مومن کا ایمان چوری کرو اور اسی طرح انتشار اختلاف پیدا کرو، امت کو برباد کرو. بس دوسرا اور کام نہیں. بچوں بھائی میرا لال، ہم لوگ سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں. اگر میرے سے مناظرہ کریں گا، اللہ مالک ہے میں تم کو ایسا جتاؤں گا، ایسا خود کو کمزور کروں گا کہ ہمارے بھائی خوش ہو جاؤ، ایمان بھرے اور اسلام ترقی کرے، ساری دنیا ترقی کریں گے. ہم کو اسلام کا عزت ملے، بھائیوں کا افتخار کرے، فخر سے جیتے. ہمارے ایک دائی حکیم ناصر خسرو کہتے ہیں کہ حق هر کس را به کم آزاری دهم، کہ مسلمانی این است و من مسلمانم، کہ میں کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، ہر کسی حق کو کم آزاری میں دلاؤں گا کہ یہ مسلمانی ہے اور ہم مسلمان ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.